السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو 1971 کے بارے میں ہے۔ اور 1971 کی جنگ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم بڑی شرمندگی سے اور بڑی وہ کیا کہتے ہیں تکلیف سے وہ بات کرتے ہیں اس پہ، اور اول تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس پہ بات مت کرو۔ جب اس کی تصویریں شیئر ہوتی ہیں جو نیازی صاحب بیٹھے ہیں تو ہم شرم سے، لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے اس بات پہ۔ فوج تھی کہاں؟ جو لوگ فوج میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ فوج میں ایک بریگیڈ ہوتا ہے جو کہ تعینات ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان جو تھا اس میں صرف 3 بریگیڈ فوج تھی، 3 بریگیڈ، اور یہ بنتے ہیں اس میں 13 سے 14 ہزار فوجی ہوتا ہے ایک بریگیڈ میں، اس وقت کے حساب سے تھا۔ تو یہ کوئی 42-43 ہزار لوگ تھے فوجی، باقی تو لڑنے والا تھا ہی کوئی نہیں۔ اور ان 42 ہزار لوگوں میں سے 8-9 ہزار لوگ شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی وطن کے لیے۔ باقی بچے تھے 35 سے 36 ہزار لوگ تھے، وہ فوجی تھے، اور ان کا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ لڑ سکتے، کیونکہ آپ کے ایک طرف 5 لاکھ مکتی بانی کھڑی تھی اور دوسری طرف آپ کے بھارت کی فوج تھی۔ تو انہوں نے تو 2 طریقے تھے کہ وہ لڑتے رہتے۔ اگر وہ لڑتے تو وہاں کی 25 لاکھ 30 لاکھ آبادی جو ہے وہ بمباریوں سے ہی مر جانی تھی۔ تو اس چیز کو سیو کرنے کے لیے یحییٰ خان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے سرنڈر کر دیں، اور اپنی جو فوجیں ہیں یا آپ کے جو امپلائیز ہیں سیولز میں ہیں یا وہ اور لوگ ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں تو انہیں ایویکیو کر دیں گے ہم لوگ۔ وہ اس کے لیے 7واں بیڑا آ رہا تھا۔ تو اس پہ بھٹو صاحب نے جن کو وزیر خارجہ بنایا گیا وہ وہاں تھے، انہوں نے اٹھایا اور اس کو قرارداد کو پھاڑ دیا پولینڈ کی، جس میں بڑا واضح تھا کہ آپ اپنی فوجیں باعزت طریقے سے یہاں سے لے جائیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈکی چھپی بات ہی نہیں رہی۔ عدنان سمیع کے والد ارشد سمیع ہیں جو تینوں پریزیڈنٹس کے اے ڈی سی رہے، ان پہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ ڈاؤن فال ہوا تو یحییٰ خان نے نیو یارک میں بھٹو صاحب کو کال کی تھی، بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ حالات ہیں تو آپ اس میں پولینڈ کی یا جو بھی قرارداد ایسی آئے گی کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے فوجی لے جاتے ہیں تو اب اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھٹو صاحب نے آگے سے وہ یحییٰ خان بولتے ہیلو، وہ کہتا آئی ڈونٹ ہیئر، وہ کہتا ہیلو، یہ کہتا آئی ڈونٹ ہیئر، مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ اور اسی ڈرامے میں انہوں نے اٹھا کے پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی تاکہ فوجی تو قید ہو جائیں گے تو وہ لازمی بات ہے، لیکن ان کو سرنڈر تو کرنا ہی تھا، یا عوام مت تھی یا وہ جاتے۔ تو فوجیوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے، تو خیر جو بھی ہوا وہ سرنڈر ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو فوری طور پر نیو یارک سے گل حسن نے گن پوائنٹس پہ یحییٰ خان کو قید کیا، اور بھٹو صاحب کے لیے تشریف لے آئے نیو یارک سے پاکستان۔ نیو یارک سے پاکستان فلائٹ ڈائریکٹ نہیں آتی، نیو یارک والی فلائٹ اتری لنڈن میں۔ لنڈن میں ان سے ایک بیوروکریٹ ہے جو سفارتکار کی بیوی تھی، جو بھٹو صاحب کے بھی بہت کلوز تھی اور اندرا گاندھی کے بھی بہت کلوز تھی، فرینڈز تھے یہ لوگ آپس میں۔ تو وہ ملی لنڈن میں، اس کو اندرا گاندھی نے ٹپ دی۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ آپ اس سے پوچھیں بھٹو کو کہ شیخ مجیب الرحمان کو کیسے کب رہا کرائیں گے۔ ایکچولی پاکستانی فوج کے کنٹرول میں تھا، انہوں نے اس کو اریسٹ کیا ہوا تھا، اس کی تحویل میں تھا، اور جب تک شیخ مجیب الرحمان نہیں جاتا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو کنٹینیو کر سے، بنگلہ دیش کا آئیڈیا ہی فوت ہو جاتا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ مجیب الرحمان صاحب کو رہا کیا جائے۔
تو اس نے بھٹو سے طریقے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو اس نے کہا ہمارا خیال ہے کہ اس کو چھوڑیں گے لیکن کچھ لے دے کے یہ سارا کام ہوگا. تو یہ آرمی بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ہوگا. تو شملہ میں وہی ہوا کہ وہ اس کو شیخ مجیب الرحمان جو فوج کی تحویل میں تھا، جس کو فوج نے ایز اے بارگیننگ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اگر یہ جائے گا تو وہ لازمی بات ہے، اس کو رہا کیا گیا، اس کے عوض اپنے علاقے واپس لیے گئے اور وہ لیا گیا، اور پھر بنگلہ دیش کو ایڈمٹ بھی کیا بھٹو صاحب نے. تو اس میں بھٹو صاحب کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کریڈٹ ہے آرمی کا جس نے اس کو اپنے قابو میں رکھا ہوا یا وہ اس کو کیا ہوا تھا. تو یہ جسٹ اے بارگین تھی، اور فوج نے بہت دلیری سے وہاں لڑی ہے، اور یہ ایک مثال ہے. اور بھٹو صاحب کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. انہوں نے بعد میں جس طرح معیشت کو ستیہ ناش کیا، جس طریقے سے انہوں نے ظلم مظالم ڈھائے ہیں لوگوں پہ، تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو کروں گا. لیکن یہ سمجھنا کہ لوگوں کا کہ یہ پاکستانی فوج ہار گئی، یہ اس سے بڑی زیادتی اپنی فوج کے ساتھ آپ کی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو 30,000 بندہ 8 لاکھ فوج آج بھی نہیں لڑ سکتے یہ کوئی بھی. آج بھی پاکستانی فوج کے پاس ایٹم بم ہے، یہ لڑ کے دکھا دے کوئی یہ اس قسم کی جنگ جو وہ اس وقت کے فوجیوں نے لڑی ہے، یہ ناممکن ہے. 30,000 بندہ یا 35,000 یا چلیں 40,000 تھا، تو 40,000 بندہ میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی کون سی فوج ہے کہ جو 8 لاکھ بندوں سے لڑائی لڑے گی، اس کا بتائیں مجھے. یہ ممکن نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نا، لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، انڈینز کو کرتا ہوں کہ آئیں، لسٹیں آپ کے پاس ہیں کہ کون تھا، کون سویلین تھا، کون تھا، آپ تو جانتے ہیں. ڈرامے بازی مت کریں، فوج کو اس میں مت لائیں، فوج کو بدنام نہ کریں. فوج ہے تو آپ لوگ ہیں، ورنہ آپ کو تو 6 منٹ میں وہ اٹھا کے وہی اشر کریں گے جو انڈیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ کے پاس ہے کیا؟ کس چیز پہ آپ بم ماریں گے؟ تو وہ تو فوج کے پاس ہیں، انہوں نے ہی لڑنا ہے. ان کے لیے آگے بڑھیں، اور اس قسم کی باتوں میں اس قسم کی. اور دوسری چیز جو الزام لگایا جی 30 لاکھ بندہ مر گیا، بنگلہ دیش میں مرے بندے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 لاکھ 15 لاکھ بندہ بالکل مرا ہے. لیکن کب مرا، کیسے مرا، تو آپ کو تاریخ میں جانا ہوگا. تاریخ بتائے گی آپ کو کہ 1971 میں بدترین سیلاب آیا تھا، الیکشن سے پہلے بدترین سیلاب آیا تھا، جس میں کم سے کم 10 سے 15 لاکھ بندہ مر گیا تھا. جب سیلاب آتا ہے تو اس کا اصول ہے کہ بعد میں وہ سیلاب واپس ہوتا ہے، سمندروں میں واپس جاتا ہے، دریاؤں میں پانی اس کا واپس چلا جاتا ہے. تو وہ پانی جب اترا ہے تو لاشیں نکلی ہیں، وہ لاشیں سامنے آ رہی ہیں. آپ نے اس کو وہ کہہ دیا کہ جو بنگلہ دیش نے مکتی بانی میں 25-50 ہزار، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہوگا، لیکن اس قسم کے جھوٹے باتیں، مظالم، یہ وہ ڈرامے کیے ہیں. تو وہ بھٹو صاحب نے اس کو اتنا پھیلا دیا کہ جیسے وہ ایک پاکستانی فوج نے یہ سب کیا ہے. تو وہ یہ ہمیں تو نقصان اس کا نہیں ہوا جتنا نقصان بھٹو صاحب کی اس وہ کیا کہتے ہیں اپنا کریڈٹ لینے کی وجہ سے کہ وہ بتا دیں شیخ مجیب کو رکھ لیتے آپ، تو فوجی بھی آپ کے جو 35,000 فوجی ہے اور 60,000 سویلین ہے وہ واپس انہوں نے نہیں کرنے تھے نہ آپ کے علاقے. یہ تو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، فوج نے اس پہ محنت کی، اس شخص کو شیخ مجیب الرحمان کو ہولڈ کیا ہوا تھا. اٹ واز اے بارگیننگ چپ. تو اس لیے اپنی فوج کا مورل ڈاؤن نہ کریں، خدا کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کی فوج کیا ہے اور کس طریقے سے وہ آپ کو بچا رہی ہے اور کس طریقے سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بھی ویڈیو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مستقبل میں میری دیکھیں گے. میری اگلی ویڈیو میں بھٹو صاحب کی اور بے نظیر بھٹو کی کچھ کرپشن کے بارے میں ہوگا، تو ضرور دیکھتے رہیے. شکریہ، ویلکم، تھینک یو.